اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس رمضان کی فضیلت کیا ہے، اور خصوصاً ہم وہ آیہ مبارکہ کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ یہاں پر ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ اس آیہ مبارکہ میں دو اہم ترین نکات بیان کیے گئے ہیں، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ اگر ہم ان کے درجات کے اعتبار سے دیکھیں، ان کے حوالے سے دیکھیں، تو اس صورت میں ایمان قرآن مجید میں کبھی خود اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے اور کبھی تقوی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ خداوند متعال سورہ مومنون کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، وہ مومن جو لوگ مومن ہیں وہ فلاح پا چکے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون سے مومن فلاح پا چکے ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو برقرار رکھتے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر لفظ ایمان یا لفظ مومن تقوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ مذہب اسلام کے پیروکار ہیں ہم، اس وجہ سے قرآن مجید میں تین اہم ترین اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، ایک اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا تقوی۔ یہ تین اہم ترین اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ان تین اصطلاحوں کے حوالے سے مفصل آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلی اصطلاح کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ یعنی ہمارے زبان سے اقرار کرنا کلمہ طیبہ کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو شخص جو فرد اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، یعنی گویا اس شخص نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا مرحلہ جو اسلام کا ہے وہ کلمہ طیبہ سے آغاز ہوتا ہے، اور جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اسے ہم مسلمان کہتے ہیں، اور جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا اس کو ہم مسلمان شمار نہیں کرتے۔ دوسرا، اس کے بعد اسلام کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ ایمان کا مرحلہ کیا ہے؟ ایمان کا مرحلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام لانے کے بعد اگلے مرحلے کی طرف کہ جو ایمان ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور گویا یوں کہیں کہ وہ اپنے دل سے خدا کے اوپر یقین رکھ لیتا ہے، خدا کے انبیاء کے اوپر یقین رکھ لیتا ہے، کتب آسمانی کے اوپر یقین کرتا ہے، اور اعتقاد رکھ لیتا ہے حشر نشر کے دن کے اوپر یا قیامت کے اوپر۔ جب یہ اعتقادات رکھ لیتا ہے تو ایسے شخص کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ، جیسے ہی وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان لے کر آتا ہے اور پھر جاتا ہے تیسرے مرحلے کی طرف کہ جس کو ہم تقوی کہتے ہیں، یعنی گویا کہنا یہ چاہ رہا ہے خداوند متعال کہ ایک شخص جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے، اقرار کرنے کے بعد میرے بتائے ہوئے اصولوں پر ایمان لے آیا ہے، تو اب وہ عمل صالح کی طرف آ جائے۔ جیسے ہی وہ عمل صالح کی طرف آتا ہے تو اس شخص کو متقی کہیں گے۔ البتہ یہ تین درجات ہو گئے ہیں، گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ اسلام کا ہے،
اگر کوئی اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اگلے مرحلے کی طرف جاتا ہے اور وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد تیسرے مرحلے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ۔